ایک بادشاہ کا وزیر بہت ہی عقل مند تھا۔ اس کی ذہانت کی وجہ سے بادشاہ بھی اسے بہت پسند کرتا تھا، لیکن ایک دفعہ وزیر سے غلطی ہو گئی۔ بادشاہ کو اس کی غلطی کا علم ہوا تو بادشاہ نے اس کی ساری جائیداد ضبط کر لی اور اسے قید خانے میں ڈال دیا۔ اس مصیبت میں وزیر کی وہ نیکیاں کام آئیں جو وہ اقتدار کے زمانے میں کرتا تھا۔ اقتدار کے زمانے میں وہ ہر ایک کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس پر مصیبت پڑی تو سب نے اس کی بہت مدد کی۔ اس دوران جب وزیر قید میں تھا تو پڑوسی ملک کے بادشاہ نے وزیر کو ایک خط بھیجا اور لکھا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ تمہارے بادشاہ نے تمہاری وفاداری اور ایمانداری کے بدلے تمہیں قید میں ڈال دیا ہے۔ اگر تم چاہو تو ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تمہیں قید سے نکال کر اپنی ریاست میں اعلیٰ عہدہ دیں گے۔ وزیر نے خط پڑھ کر خط کی پشت پر جواب کچھ یوں لکھا: میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد رکھا، لیکن میں آپ کی بات نہیں مان سکتا۔ اگرچہ مجھ پر مصیبت آن پڑی ہے لیکن یہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ اس مصیبت میں آپ کی بات مان کر اپنے ملک اور اپنے بادشاہ سے غداری نہیں کر سکتا۔ قاصد یہ خط لے کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتفاق سے اس سارے واقعے کی خبر ایک ایسے شخص کو ہو گئی جو وزیر کا دشمن تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کو یہ بات بتا کر وزیر کو کڑی سزا دلواؤں۔ اس نے بادشاہ کو ساری بات بتا دی کہ وزیر پڑوسی ملک کے بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ اگر یہ بات سچ نکلی تو وہ وزیر کو سزائے موت دے گا۔ بادشاہ نے قاصد کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ قاصد گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے خط لے کر پڑھا تو اسے وزیر کی وفاداری کا یقین ہو گیا۔ بادشاہ نے وزیر کو معاف کر دیا اور اسے دوبارہ اس کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اب بادشاہ بھی اپنی غلطی پر نادم تھا کہ اس نے وزیر پر بے بنیاد الزام عائد کر کے اسے سزا دی تھی اور ایک بار بھی اس کی بات سننے کی کوشش نہ کی۔ جبکہ بادشاہ نے اپنی غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کی تو وزیر نے کہا: بادشاہ سلامت، ہم اکثر غلطیاں کرتے ہیں، اپنی غلطی کو مان لینا اور اس کو دوبارہ نہ دہرانا ہی ذہانت ہے۔ میں نے ایک غلطی کی تھی، میں اس پر شرمندہ بھی تھا، لیکن میں نے اپنی غلطی تسلیم کرنے میں دیر کر دی۔ یہی بات میری سزا اور آپ کی ناراضگی کا سبب بنی۔ بہرحال نادم ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسا ہونا میری تقدیر میں لکھا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے ہی تو سیکھتے ہیں۔ اس طرح وزیر نے ایک مرتبہ پھر اپنی ایمانداری اور وفاداری سے اپنا عہدہ حاصل کر لیا۔ اب بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔